اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے 11 رمضان المبارک کا خاص شادی کے لیے وظیفہ۔ 11 رمضان المبارک کی جو شب ہوتی ہے اس میں خاص طور پر شادی کے لیے وظیفہ کیا جاتا ہے، تو یہ آپ نے وظیفہ ہرگز اگنور نہیں کرنا۔ آپ نے ان بہن بھائیوں کو بھی شیئر کرنا ہے جو کہ شادی کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں، من پسند جگہ پر شادی نہیں ہو رہی ہے، اچھا اور مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے، تو وہ میری پریشان حال بہنیں یہ عمل ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا تو آپ کا یہ وظیفہ کیا گیا ضرور کامیاب ہوگا۔ تو رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے ہم میں جاری و ساری ہے، رمضان المبارک کی بہاروں سے ہم مستفیض ہو رہے ہیں، رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں روزے جو رکھتے ہیں انہیں خصوصی طور پر انعام و اکرامات سے نوازا جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ایک سوال کیا تھا کہ جو رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھتا ہے اس کی کیا اسے فضیلتیں ملتی ہیں، کیا فضائل ملتے ہیں۔ میرے بہت سے بہن بھائیوں نے درست جواب دیا ہے، تو اس ویڈیو کے آخر میں ان کا نام لے کر انہیں مدنی تحفہ پیش کیا جائے گا۔ تو آپ نے ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے۔ تو جس نے بھی اس ماہ میں کوئی گناہ نہ کیا، رمضان المبارک کے روزے رکھے، احترام کیا، تو اللہ تعالیٰ ہر رات کے بدلے اس کا 100 حوروں سے نکاح فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں سونے، چاندی، یاقوت اور زبرجد کا ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور اس محل میں آ جائے تو محل کی اتنی ہی جگہ گھیرے گا جتنا بکریوں کا ایک باڑ دنیا کی جگہ گھیرتا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ فضائل ہیں۔ تو یہ ہم نے سوال پوچھا تھا آپ سے اور اس کا بہت سے بہن بھائیوں نے درست جواب دیا ہے، تو آج کی ہم ویڈیو میں ان کا نام لے کر بتائیں گے۔ تو آپ لوگ اس مہینے میں جتنا مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، کیونکہ یہ مہینہ مانگنے والا ہے۔ سبحان اللہ ہی عز و جل۔ حدیث مبارکہ کے تحت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک میں جتنا ہو سکے مانگ لو، اللہ تبارک و تعالی بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اس بندے کو جو بے حساب مانگتا ہے تو اپنے حال زار پر ترس کھاتے ہوئے ماہ رمضان میں کثرت سے مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگیں، اور جسم کے ایک حصے کا روزہ رکھیں۔ اب جسم کے ایک حصے کا روزہ کیسے رکھنا ہے؟ پہلا روزہ اعضاء کا روزہ، یعنی جسم کے تمام حصوں کو گناہوں سے بچانا ہے۔ یہ صرف روزوں ہی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ پوری زندگی ان اعضاء کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے، اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا عز و جل پیدا ہو جائے۔ قیامت کے اس ہوشربا منظر کو یاد کیجئے جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج آگ برسا رہا ہوگا، زبانیں شدت پیاس کے سبب منہ سے باہر نکل پڑی ہوں گی، بیوی شوہر سے، ماں اپنے لختے جگر سے اور باپ اپنے نور نظر سے نظر بچا رہا ہوگا، مجرموں کو پکڑ پکڑ کر لایا جا رہا ہوگا، ان کے منہ پر مہر مار دی جائے گی، ان کے اعضاء ان کے گناہوں کی داستان سنا رہے ہوں گے، جس کا سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں یوں تذکرہ ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ تو اے کمزور و ناتواں میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، قیامت کے اس کڑے وقت سے اپنے دل کو ڈرائیے اور ہر وقت اپنے اعضاء بدن کو نافرمانی سے باز رکھیے۔ اب آنکھ کا روزہ اس طرح رکھنا چاہیے کہ آنکھ جب بھی اٹھے تو صرف اور صرف جائز امور کی طرف ہی اٹھے۔ آنکھ سے مسجد دیکھیے، قرآن کریم دیکھیے، مزارات اولیاء کی زیارت کیجیے، علماء کرام، مشائخ اعظام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا دیدار کیجیے۔
اللہ عز و جل دکھائے تو کعبہ معظمہ کی انوار دیکھیے، مکہ مکرمہ کی مہکی مہکی گلیاں اور وہاں کے وادی کوثر دیکھیے، مدینہ منورہ کے در و دیوار دیکھیے، سبز گنبد و مینار دیکھیے، میٹھے میٹھے مدینے کے صحرا و گلزار دیکھیے، سنہری جالیوں کے انوار دیکھیے، جنت کی پیاری پیاری کیاری کی بہار دیکھیے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا دیکھیے۔ تو پیارے روزے داروں، آنکھ کا روزہ رکھیے، ضرور رکھیے، بلکہ آنکھ کا روزہ تو ڈبل 12 گھنٹے 30 دن اور 12 مہینے ہونا چاہیے۔ اللہ عز و جل کی عطا کردہ آنکھوں سے ہرگز فلمیں ڈرامے نہ دیکھیے، نامحرم عورتوں کو یا عورتیں مردوں کو نہ دیکھیے، اور فضول کاموں میں، گیم میں، کھیل کود میں اپنا وقت ہرگز ضائع نہ کیجیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اپنے رب تعالیٰ کی حمد بیان کیجیے، قرآن پاک پڑھیے، نوافل پڑھیے۔ یاد رکھیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو اپنے بھائی کا خط بغیر اجازت دیکھتا ہے گویا وہ آگ میں دیکھتا ہے، لہٰذا کبھی بھی بے اجازت نہ گھروں میں جھانکیے، نہ کسی کا خط دیکھیے، نہ کسی کا موبائل دیکھیے۔ یہ بھی دیکھیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ کان کا روزہ، زبان کا روزہ، زبان میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، گالم گلوچ نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے مبارک اور بابرکت ترین مہینے میں کثرت سے عبادات کریں، کثرت سے ذکر اللہ کریں اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ تو آپ نے اس دن میں جو 11 رمضان المبارک کا دن ہے، اس میں علماء کرام نے ایک بہت ہی اچھا وظیفہ بتایا ہے ان بہنوں ان بھائیوں کے لیے جو کہ شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں مل رہی کہ وہ اچھا رشتہ کروا سکیں۔ تو آپ لوگ یہ عمل کریں، خاص کر کے میری وہ بہنیں جو کہ بوڑھی ہو گئی ہیں، جن کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ یہ عمل ضرور کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو جائز رشتہ مل جائے گا۔ تو رمضان المبارک کی جو 11ویں شب ہے، جسے کہ آگے 12ویں شب آئے گی، تو 11واں جب روزہ ہوگا، 11واں روزے کی جو رات ہوگی وہ اسے 12ویں شب کہتے ہیں۔ تو یہ 12ویں شب کا وظیفہ ہے، یعنی 11ویں اور 12ویں روزے کی پھر یہ درمیانی رات بنی۔ پھر سے سن لیں، جب 11واں روزہ ہوگا تو اس کی جو رات ہوگی، بعد نماز عشاء 2 رکعت کر کے 12 نفل اس طرح پڑھیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف پڑھیے، 12 نفل پڑھ کے 100 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھیے، پھر تمام نوافل اور درودوں کا ثواب بارگاہ رسالت معاب میں ایصال ثواب کیجیے، اور اپنے پروردگار کے دربار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے عاجزی کے ساتھ ہو سکے تو روتے ہوئے کم از کم 12 منٹ اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹی کے لیے یا کسی بھی بھائی کے لیے اچھے رشتے کی دعا کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے رمضان شریف سے پہلے آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو آپ لوگوں سے آج کا سوال وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہوتا ہے آنکھ کا روزہ وہ کس طرح سے رکھنا چاہیے۔ مختصر سا ایک کوئی بھی پوائنٹ آپ نے بتانا ہے کہ آنکھ کا روزہ ہونا چاہیے، تو ہم نے آنکھ سے کیا کیا چیزیں نہیں دیکھنی ہے۔ تو اب ان بہن بھائیوں کا نام جنہوں نے درست جواب دیا ہے، سب سے پہلے جس بہن نے درست جواب دیا وہ ہیں شگفتہ شان، جنہوں نے درست جواب دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہن ہیں جنہوں نے درست جواب دیا، سعدیہ سلام ہیں، انہوں نے درست جواب دیا ہے۔ اس کے علاوہ سلیم خان ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، یونس شیخ ہیں، اور سید فرحان ہیں، مسٹر خان ہیں، یہ ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے۔ تو ان کے لیے 1000 درود پاک اور 1000 کلمہ طیبہ کا ثواب جو ہے وہ مدنی تحفے کے طور پر پیش کرتی ہوں، آپ لوگ قبول کر لیجئے۔ پورے 9 بجے ویڈیو اپلوڈ ہو جاتی ہے، آپ لوگ فوری طور پر سوالوں کے درست جواب دیا کریں۔ اور اس کے علاوہ میری ایک بہن ہے زرینہ بی بی، جنہوں نے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات پریشانیاں حل فرمائے، ان کے مصائب دور کرے اور ان کی تمام حاجتیں پوری کرے۔ اور تمام بہن بھائیوں جنہوں نے کمنٹ سیشن میں میسج کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات پریشانیاں حل فرمائے، رزق کی دولت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ اپنی قیمتی رائے، قیمتی تجاویز سے نوازنے کا۔ تو آپ نے یہ وظیفہ خود بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔